اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز ہم سورہ فاتحہ سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اسی ترتیب کے ساتھ ہم قرآن کریم کا درس جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں جن کی وضاحت ہم کریں گے۔ حمد ہے تعریف، تو للہ یعنی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ ایک ایسی ذات جس نے زمین و آسمان اور ساری کائنات اور تمام مخلوقات کی ایک تو تخلیق کی ہے اور دوسرا وہ ان تمام کی ربوبیت کر رہا ہے، یعنی کہ ہر شے کو اس کے مقدار برابر جو ہے وہ رزق اور سامان نشو و نما باہم پہنچا رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہماری یعنی کہ نفس کی اپنی ایک اندرونی کائنات اور باہر کی خارجی کائنات میں جیسے جیسے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو خالق کائنات ان کے مناسبت سے ان کو وہ سامان نشو و نما مہیا کرتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس سے بڑا مطلب خلاق کوئی ہو نہیں سکتا، اور اسی لحاظ سے ہر طرح کی تعریف کے لائق وہی ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس پر ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن جو ایسی چیزیں جو باطنی ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں یا جو دوسری کائناتوں کے اندر چل رہی ہیں، تو وہاں بھی وہ پورا ایک نظام بھرپور کنٹرول کے ساتھ چلا رہا ہے۔ تو اس لیے حمد صرف اسی کو ہی لائق ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ہمارے معاشرے میں جو ایک رواج بن گیا ہے نعت کے نام پہ، وہ اس میں ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہمارے لیے نمونہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام اور دیگر اولیاء عظام ان کا ایک ترتیب آتی ہے، لیکن ہر چیز کو اس کے مناسب حساب سے اگر اس کا وزن دیا جائے، اس کے مقام اور مرتبے پر رکھا جائے تو وہیں پر ہی وہ سجتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جس طرح دیگر اقوام نے اپنے دین میں غلو کیا تو ہم بھی اس غلو میں اس قدر بڑھ گئے، جیسا کہ آج کل بڑھ گئے ہیں کہ نعت میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا مقام جو ہے وہ کم کر دیا ہے اور پیغمبر کا بہت بلند کر دیا ہے، اسی طرح سے بہت سے صحابہ کا مقام بہت بلند کر دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بہت کم کر دیا ہے۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ باقی تو مخلوق ہے، وہ آئے پیدا ہوئے اور اس کے بعد اس جہان سے کوچ کر گئے اور سب نے روز محشر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن وہ ذات جو ازل سے ابد تک ہے، تو اس لیے اس کی حمد میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور پھر قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر یہی ہمیں حکم دیا ہے کہ وہی حمد کے لائق ہے اور اسی کی ہی حمد کی جائے۔ تو جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ اور صبح و شام اسی کی ہی تسبیح کرو، اور پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ تو اس کے مقابل جب ہم نعت یا منقبت یا دیگر چیزوں کو لے آئیں گے تو وہ اللہ کی ذات پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس لیے حمد کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور وہ ہر شے کو اس کا رزق باہم پہنچا رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ اس کی خصوصیت ہے، صفت ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی کہ رحم کرنے والا ہے۔ اور رحم اس میں دونوں چیزوں میں فرق جو ہے کہ ایک تو اس نے برابر کسی شے کے لیے کوئی سامان مہیا کر دیا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے یا اس کے اندر ودیت ہے یا ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے،
اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اسی حساب سے دودھ کے اندر وہ غذائیت اس کی بڑھتی جاتی ہے، تو بچے کی پرورش نشو و نما ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح انسان، دیگر مخلوقات اس کائنات میں یہ جیسے کہتے ہیں پودے ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، بارش ہے، یہ سارا نظام تو اسی حساب سے یہ سارا اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا مظہر ہے۔ اور اس میں اگر بالفرض کہ کسی کو فوری طور پر یعنی ایمرجنسی کے طور پر اگر کوئی چیز درکار ہو تو وہاں پر وہ صفت رحمان جس میں غلبے کا عنصر ہے تو وہ فوراً اس کو میسر ہو جاتی ہے۔ اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ اس میں ایک میں بتا دیتا ہوں کہ اب انسان تو ہزاروں سالوں سے موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات نے اسی وقت ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا بائی پاس ہوتا ہے دل کا ہمارے لوگوں کا، تو اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹانگ میں ایک ایکسٹرا ایک نالی وہ رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، جو بوقت ضرورت یعنی کہ اللہ کی ذات کو معلوم تھا کہ یہ وقت آنا ہے تو وہ وہاں سے نکال کر تو وہ دل کے ساتھ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ فوری طور پر ایک چیز اللہ نے وہاں پہنچا دی، تو یہ اس کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے۔ بے شمار مثالیں اس کی اور بھی دی جا سکتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ یوم جزا کا مالک ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو بنائی گئی ہے وہ ایک تو عدم مساوات کی بنیاد پر ہے، پھر اس میں تسلسل نہیں ہے، یعنی کہ یہ غیر مستقل ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ظلم ہے، زیادتی ہے، جنگیں ہیں، قتل و غارت ہے، انفرادی سطح پر جبر و استبداد ہے، اور حکومت کی سطح پر بھی ظلم جو ہے برابر جاری و ساری ہے۔ اور یہاں پر ظالم جو ہے وہ اپنا پورا حالات کا فائدہ اٹھاتا ہے، کہیں جو ہے وہ اپنا روپیہ پیسہ استعمال کر کے، اپنا اسٹیٹس عہدہ استعمال کر کے تو وہ تمام حالات کو اپنے موافق کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے جو غریب ہیں وہ پستے ہیں اور غربت بڑھتی ہے، اور جو مطلب ہے کہ مفاد ہے وہ چند طاقتور طبقے جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ان قوتوں کا، کبھی یہ باطل قوتیں جو ہے غالب آ جاتی ہیں اور کبھی حق کی قوتیں غالب آ جاتی ہیں، لیکن جو اللہ نے کہا ہے یوم الدین تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے دیا جائے۔ اور وہ دن ایسا ہے کہ اس میں یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ کوئی بھی عہدہ، پیسہ اور کسی بھی طرح کا جو ہے وہ اسٹیٹس وہ ان کا فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ صرف اور صرف عدل کا نظام ہوگا، جس پر جو انہوں نے اس دنیا میں کمایا ہے وہ اس کا انجام پائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آج یہاں ہم بوئیں گے اور وہاں جا کر ہم وہ کاٹ لیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک طرح سے یہ ایک دعا بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالی ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ حمد اسی کی بیان کرنی ہے، اور پھر یہ تم نے یہ اقرار کرنا ہے دل سے بھی اور زبان سے بھی کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہی عبادت کے لائق، جب وہ ذات ازل سے ہے اب تک رہے گی تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور عبادت میں یہ ہر طرح کی شے آ جاتی ہے، یعنی ہم صرف اللہ ہی کی ذات کو حاجت روا مانیں، اسی کے آگے فریاد کریں، وہی فریاد رس ہے، وہی راہ دکھلانے والا ہے، وہی راستے کھولنے والا ہے، اور وہی ایسی ہستی ہے جس کے آگے دعا کی جا سکتی، یعنی کہ پکارا صرف اللہ کو جائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اوقات جو مقرر کر دیے ہیں ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تو یہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کی کسی اور ہستی کی شرکت کو ممنوع قرار دیا ہے، اور اس کے لیے سخت وعید ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ہر طرح کا گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، مگر شرک جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اور مشرک جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے
اور بھی کئی مقامات پر فرمایا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ اور اولیاء سے یا صحابہ سے یا کسی سے مدد مانگتے ہیں یا ان کا نام جپتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے۔ اور پھر ہم اقرار کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم صرف اللہ ہی کی ذات سے مانگتے ہیں، یعنی کہ جب عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے اور اللہ ہی سے ہم نے مانگنا ہے اپنی ضروریات کے سلسلے میں، تو پھر کسی اور شے کی، کسی اور ہستی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اور پھر ایک ایسی ہستی جس نے اپنے بارے میں کہا کہ جی میں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، تم مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں۔ اور جو ہستیاں کئی صدیاں پہلے وفات پا چکی ہیں تو وہ کیسے نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ وہ حاضر ہیں، اور انہوں نے تو خود اپنا حساب کتاب جو دینا اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ کیسے جو حاجت روا مشکل کشا ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے یہ صرف اللہ ہی کی ذات اس لائق ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی کہ ایسا راستہ جو بالکل ہر طرح کے شرک سے اور ہر طرح کے نقص سے پاک ہو، اور اس میں شیطان کی جو گمراہی ہے وہ شامل حال نہ ہو، اور بلکہ جو صراط مستقیم یعنی ایسا راستہ جس پر چل کر انسان سیدھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے پہنچ جائے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر یہ دعا کہ ایسے لوگوں کا پیغمبر علیہم السلام اور صحابہ اکرام اجمعین اور اولیاء اعظام اور کبار شیوخ جو ہیں ان کا راستہ جو سیدھے راستے پہ چلتے رہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ تو اے اللہ ہمیں بھی انہی کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ان کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوتے رہے۔ تو اس میں ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ یہاں پر یہودی اور عیسائی مراد ہے، نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ قرآن میں کئی مقامات پر، سورہ بقرہ میں ہے بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فاولئک هم الظالمون، کہ ایسے لوگ جنہوں نے کمائی برائی اور ان کی جو خطائیں ہیں، ان کے گناہ ہیں، انہوں نے ان کو گھیر لیا، تو یہی لوگ ظالم۔ تو اس لیے جو بھی غلط کام کرے گا تو وہ اس پیمانے پہ آ جائے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور دوسرا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان صفات کو کسی خاص مذاہب یا طبقات کی طرف جو ہے مخصوص کر دینا، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے، اور یہ قرآن کریم، یہ اللہ نے کہا ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے ہم وہ راستہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو سیدھا ہے، اور اس سے ہماری جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جو ہے سنور سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔